بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم 9th کلاس کی جو اسلامیات الیکٹیو ہے اس کا لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے، جس کے اندر ہم نے شارٹ کوسچن 6 to 10 پڑھنے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ دس. سوال نمبر 6 ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے آخری سال قرآن کریم کتنی مرتبہ دہرایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے جو آخری سال میں قرآن کریم 2 مرتبہ دہرایا تھا. حدیث کی روح سے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ حدیث کی روح سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ قیامت وقوع پذیر ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، روز محشر ہمارا حساب لیا جائے گا. لیکن حدیث وہ ہوتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں انہیں ہم حدیث کہتے ہیں. تو حدیث کی روح سے ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، یعنی حقوق اللہ. دن میں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے. اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم واقعی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں. سوال نمبر 8 ہے، مقدار تلاوت تحریر کریں. قرآن کریم کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی پابندی نہیں ہے، مگر کم از کم اتنا پڑھنا چاہیے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل ہو جائے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم ہو گیا تو اس کا حق ادا ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری سال قرآن کریم 2 مرتبہ دہرایا تھا. قرآن کریم کی جو ہے نا وہ لمٹ نہیں ہے کہ ہم اتنا پڑھ لیں، ایک دن میں اتنا پڑھ لیں یا ایک مہینے میں ہمیں اتنا قرآن پاک مکمل کرنا ہے. لیکن ہم اگر ہمارے پاس فرصت ہے، ہم اپنے جو کام کاج ہے ان سے فرصت میں فراغت میں ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں. اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے یا اس سے کم نہیں پڑھ سکتے. لیکن قرآن پاک کو ہمیں ڈیلی اتنا ضرور پڑھنا چاہیے کہ کم از کم ایک سال کے اندر ہم 2 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کر لیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ کم از کم 2 مرتبہ ہی کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ جو ہے ان کا ایک قول ہے کہ جس میں بات کی گئی کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک سال میں 2 مرتبہ اگر قرآن مکمل ہم کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو آخری سال تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا، تو اس میں حضرت جبرائیل نے قرآن پاک کو 2 مرتبہ دہرایا تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم ایک سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کریں اور اس کا حق ادا کریں. سوال نمبر 9 ہے، قرآن کریم نے معاملات کے بارے میں کن چیزوں کا ذکر کیا ہے، یا معاملات میں کون سے قرآنی احکام شامل ہیں؟ معاملات میں نکاح، طلاق، میراث، تجارت اور لین دین وغیرہ شامل ہے. قرآن پاک میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن نہ ملے. ہمیں زندگی کا ہم کوئی بھی پہلو پکڑ لیں، کچھ بھی کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن اگر ہمیں چاہیے ہو تو ہم قرآن سے لے سکتے ہیں. تو ان میں زیادہ تر جو ہمارے جو معاملات دنیا ہے ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے ہم ان سے مل سکتے ہیں، جیسے کہ نکاح کے دوران کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیا چیزیں اویلیبل ہوں، کیا سب کچھ ایوری تھنگ. یہ ایک بہت ہی زیادہ حساس چیز ہے. اس کے بارے میں کچھ بھی انفارمیشن چاہیے تو ہم قرآن سے لے سکتے ہیں، چاہے وہ طلاق کے بارے میں ہو، میراث یعنی وراثت میں حصہ ہو. حصے کے بارے میں بہت زیادہ آج کل وراثت کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے ہمارے ہاں کہ بیٹی کو حصہ نہیں دینا یا کم دینا ہے، بیٹے کو زیادہ دینا ہے، ایک بیٹے کو کم. تو اس طرح کے معاملات میں اگر ہمیں رہنمائی چاہیے تو ہمیں قرآن سے ہیلپ لینی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور لین دین کا معاملہ یعنی کہ تجارت کے معاملے میں ہمیں کچھ بھی انفارمیشن چاہیے تو ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. سوال نمبر 10 ہے، سلو اقما رائے تو مونی اصلی کی وضاحت کیجیے. ترجمہ ہے، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو. وضاحت اس سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں جو قولی اور عملی نمونہ پیش کیا ہے اس کے مطابق نماز ادا کی جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. یعنی ایک قرآن وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کتاب بھی الہی کی شکل میں موجود ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے. یعنی کہ آپ کو قرآن سے تشبیہ دی گئی. اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں تفصیل نہیں ملتی.
فار ایگزامپل قرآن پاک میں ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا کہ ہمیں نماز ادا کرنی ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ نماز ادا کرنی کس طرح سے ہے. ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں حج کرنا ہے، ایوری تھنگ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے، بتایا گیا ہے، لیکن اس کو کرنا کیسے ہے، اس میں کون کون سے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. یعنی کہ قرآن نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پراپر عملی طور پر اپنی زندگی میں ہمیں کر کے دکھایا، تاکہ ہم اس سے سیکھ سکیں کہ ہمیں یہ کام کس طرح سے کرنے ہیں. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تھینک یو اسٹوڈنٹ اینڈ اللہ حافظ.